السلام علیکم ریڈرز، کیسی ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ رمز عشق بہت ہی خوبصورت ناول، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کائنڈلی اگر آپ کو جو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ داجی، آج یہاں جرگے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس لڑکی کا فیصلہ بھی آج ہی ہوگا۔ خان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم خان کو معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ لڑکی کہہ رہا ہے یہ خان کا منگیتر ہے، خان اس کے ساتھ ہوٹل میں رات گزارا ہے، اس لڑکی کو بھی ابھی اس وقت دھکے دے کر حویلی سے نکالو۔ پری گل غم و غصے سے بولی۔ پری گل نے داجی کا احترام کرتے اب کی بار نسبتاً آواز ہلکی رکھی۔ پری گل کی بات پر پورے جرگے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے چہمگوئیاں شروع کر دی تھی۔ پری گل عشق کے بے تحاشا حسن سے کافی ڈری ہوئی تھی۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ارحم اسے نکاح کرنے کے لیے لایا ہے۔ جرگے میں اس کے بھائی اور والد بھی تھے، اس کے لیے وہ دھڑلے سے وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ غم و غصے اور حسد سے پاگل ہوتے ارحم کو سزا دلوانا چاہتی تھی۔ وہ اب ارحم کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو۔ پری گل کے بھائی اور گھر والے اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے پری گل؟ داجی، شاہ نواز چیخا۔ اربت خان، دریت خان اپنی مٹھیاں بیچ کے۔ پورے جرگے میں ان کا تماشا بن چکا تھا۔ انہیں ارحم سے زیادہ پری گل پر غصہ آ رہا تھا، کسی یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ داجی کے اشارے پر مردان خان خالی کروا دیا گیا۔ پری گل اپنا منہ چادر سے چھپائے بے آواز رونے لگی۔ ہم تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا خان، اس بے وفائی کی سزا تو بہت بڑا ہے۔ تمہیں کیا لگا کہ ہم یہاں مردوں کی طرح چھپ کر شادی کر لے گا؟ ہم خاموشی سے سوکن برداشت کر لے گا؟ آج جرگے میں پورے گاؤں کے سامنے تمہیں سزا سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ سب کو پتہ چل جائے گا تم نے زنا کیا ہے، تم زنا کار ہے۔ اب دیکھتا ہے تم کیسے اپنی شادی مناتا ہے۔ پری گل دل ہی دل میں ارحم خان زادہ سے مخاطب تھی۔ عشق اب تو صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ سب کے چہرے غصے اور غض و غضب سے سرخ تھے۔ جسے سب داجی کہہ رہے تھے وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ اس کے اور ارحم کے بیچ تعلق کا سن کر داجی اس کی بات سنتے ہی ارحم کا نکاح اس سے کر دیں گے۔ درخشاں نے بھی اسے یہی بتایا تھا کہ داجی عورت کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اسے لگا تھا وقتی طور پر سب غصہ ہوں گے، مگر اس کا نکاح ارحم خان زادے سے ضرور کیا جائے گا۔ بعد میں وہ ارحم خان زادہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے گی۔ اسے ارحم خان زادہ جیسا مضبوط انسان مل جائے گا، ایک مضبوط سائبان۔ اسے تو ایسا ہی کچھ لگا تھا، اس لیے وہ بنا سوچے سمجھے پھر سوچ سمجھ کر سب کچھ کر چکی تھی۔ مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس یہاں جرگے میں مردوں کے سامنے لے جایا جائے گا۔ یہ لڑکی کون ہے، اس کا ارحم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا دماغ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ سب کچھ تو کر چکی تھی، مگر وہ اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اسے سچ میں خود نہیں پتا چل رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے یا پھر اس نے کیا کیا ہے۔ داجی اب اس کی طرف بڑھے۔ بچہ، یہ پری گل جو کہہ رہا ہے یہ سب سچ ہے کیا؟ داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زور و قطار رونے لگی۔ بچہ، تم گھبراؤ مت، اگر ارحم تمہیں نکاح کرنے کے لیے لایا تو ہم خود تمہارا نکاح ارحم سے کروائے گا۔ داجی کی بات پر پری گل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ شاہ نواز، دل نواز، برکت خان بھی یہی حال تھا۔ عشق نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو داجی اس کا سر تھپک کر رہ گئے۔ اس کا دماغ اب بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قدم بھی اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے یا کیا کہہ رہی ہے۔ شاید وہ اپنی موت کے بہت قریب ہے۔ اس نے سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے سوچا، داجی یہ تم کیا کہہ رہا ہے؟ بھولو مت، فرشتے ہماری بیوی ہے۔ شاہ نواز غصے سے گرجا۔ ارحم خان زادہ جو مردان خانے میں داخل ہو رہا تھا، شاہ نواز کے چیخنے پر اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج گیا۔ اس کا سرخ اشتعال زدہ چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ اسے مردان خانے میں ہونے والے واقعے کی اطلاع مل چکی ہے، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پری گل اس طرح جرگے کے درمیان یہاں چلی آئے گی۔ پری گل کو وہاں دیکھ کر ارحم خان زادہ نے قہربار نظروں سے اسے گھورا۔ کیا خان، کیا دیکھ رہا ہے ہمیں؟ تم کو ذرا شرم نہ آیا اس لڑکی کے ساتھ رنگ رنگیاں مناتے ہوئے؟ تم شادی شدہ ایک بچی کا باپ ہے۔ پری گل ارحم خان زادہ کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخی تھی۔ عشق نے پری گل کی بات پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارحم خان زادہ کو دیکھا۔ وہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے؟ اسے یہ معلوم نہیں تھا۔ ارحم خان زادہ کا لہو اتری آنکھیں دیکھ کر اس کا خون رگوں میں منجمد ہوا۔ وہ اس سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں اس پر گھاڑے ہوئے تھا۔ اس لمحے وہ اپنے حواس کھوتے زمین بیہوش ہوئی تھی۔ مردان خانے میں اس وقت داجی، دریت خان، اربت خان، پری گل کے والد برکت خان، پری گل کے دونوں بھائی شاہ نواز، دل نواز صوفوں پر
तने हुए चेहरों के साथ बैठे थे। परी गुल और फरिश्ते भी इधर ही मौजूद थी। फरिश्ते को शाहनवाज ने बुलवाया था। वह फरिश्ते के जरिए अरहम खानजादा को जेर करना चाहता था। अरहम खान सोफे पर बैठा अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींचे हुए था, रंगो गिजो गज से सुर्ख पड़ रहा था। इसे कल रात अंदाज़ा नहीं था कि वो इस लड़की पर रहम खाकर अपनी ही ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देगा। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि इससे एक बदतरीन गलती हो चुकी है, जिसका खमियाजा अब इसे यूं भुगतना पड़ेगा। कल तक जो लोग इसे देखकर आंखें झुका लेते थे, आज वो इसे कटहरे में खड़ा किया हुआ था। अगर इसे ज़रा भी अंदाज़ा होता वो लड़की झूठी होने के साथ साथ मक्कार भी है, तो इस झूठी मक्कार लड़की को वहीं सड़क पर छोड़ आता, बल्कि इसी सड़क पर इसका गला दुबा देता। अरहम खानजादा इसका चेहरा देखकर अपने जबड़े बुरी तरह भींच गया। वो अपने इलाके, अपनी बरादरी में बदनाम हो चुका था। यहाँ तक कि अपने घर वालों की नज़रों में भी वो चाह कर भी वो एतमाद ढूंढ नहीं पा रहा था। वो सबको इस पर दिखाना चाहता था कि इस लड़की की खूबसूरती इसके करैक्टर पर सवालिया निशान खड़ी कर चुकी है। अरहम खानजादा को इसके हसीन चेहरे से कराहत महसूस हो रही थी। दाजी अरबत खान तरेत खाने से सख्त नाराज थे। कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि इसकी बीवी ने भी इस पर एतबार नहीं किया। अगर परी गुल जरगे में ना आती तो ये मामला कभी इतना पचीदा ना होता। परी गुल कमरे में आकर इसका गिरेबान पकड़कर चीखी चलाई तो इसे पूरा यकीन दिलाया, मगर वो तो पूरे गांव के सामने चली आई। और हमने सुरख आंखों से परी गुल को देखा, जो स्पॉट लहजे में सबके दरमियान खड़ी थी। अरहम की नज़र फरिश्ते पर पड़ी, जो अपनी हिचकियां रोके बमुश्किल खड़ी थी। शाहनवाज अपनी मूंछों को बल देते खूनख्वार नजरें फरिश्ते पर गाड़े हुए था। आज वो बिना किसी का लिहाज किए जिन रस्टों से फरिश्ते को देख रहा था, अरहम खानजादा का दिल कर रहा था कि शाहनवाज की आंखें निकाल ले। यहाँ फरिश्ते के मौजूद होने के सबब भी वो समझ रहा था कि वो इसकी नज़रें झुकाना चाहते हैं, इसे जेर करना चाहते हैं। अरहम ये शादी कभी नहीं करेगा, फैसला हो चुका है। बरकत खान ने सर्द आवाज़ गूंजी। मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता। अरहम अपने इश्तियाल पर काबू पाते तहम्मुल से बोला। बस कर दो खान, ये तमाशा करने से ये साबित करने की कि तुम बहुत नेक हो। तुम इस लड़की के साथ रात गुजार चुका है, बल्कि कितनी ही रातें गुजार कर अपना मुँह काला कर चुका है। अब सब के सामने अच्छा बनने को कह रहा है। तुम ये शादी नहीं करेगा, यकीनन अब तुम इसे शहर में रखना चाहता है। तुम ये सिर्फ अपनी मनहूस बहन को बचाने के लिए कर रहा है, ताकि शाहनवाज फरिश्ते को तलाक ना दे दे। परी गुल फंकारी। गुल, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। अगर तुम एक बार और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे फरिश्ते की धमकी मत देना, समझी तुम? और हम अपनी जगह से खड़ा होता चीखा था। परी गुल की जहर उगलती ज़ुबान से वो मज़ीद जहर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फरीज़े इसकी कमज़ोरी थी, परी गुल इसकी मोहब्बत ज़रूर थी, मगर कमज़ोरी कभी नहीं थी। वो इसकी बर्दाश्त को शायद कमज़ोरी समझ रही थी। सब ही अपनी अपनी जग में खड़े हो चुके थे। मेरी बहन पर चीखने की ज़रूरत नहीं है, जो तुमने किया है इसके बाद तुम्हारा यूँ चलाना नहीं बनता। शाहनवाज फरिश्ते को गज़बनाक निगाहों से घूरते ऊंची आवाज़ में बोला। मेरे इस लड़की के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, वो झूठ बोल रही है। अरहम खानज़ादा इस वक्त हालात की नाज़गी को देखते हुए खुद को इश्ताल पर काबू पाया। वो अपनी वजह से अपनी बहन के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता था। फिर इसे पिज़्ज़े का भी ख्याल है। वो छोटी मक्कार लड़की के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती, जिसकी वजह से वो अपने इतने अहम रिश्तों को गवा दे। हमारा माथे पर बेवकूफ़ लिखा है, हम तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। इस लड़की को तुम शहर से यहाँ ले आए कि वो लड़की खुद कह रहा है कि तुम इसके साथ रात गुजार चुका है, और देखा हमने वो कितना खूबसूरत है। औरत की खूबसूरती के आगे बढ़कर और कुछ नहीं होता। क्या चीज़ है? शाहनवाज अरहम की नरमी देखकर इस पर हावी होता काफ़ी तंसी आवाज़ में बोला। हर चीज़ को अपना जैसा समझते हो शाहनवाज। अरहम ने शाहनवाज को घूरते हुए इस पर गहरा तंज किया। हमारा भाई तुमसे अच्छा है खान। तुम हमसे झूठी मोहब्बत जताता है, वो अपनी बीवी से झूठी मोहब्बत जताकर बेवफाई नहीं मारता, जैसे तुमने आज मारी। परी गुल सुरख आंखों से अरहम के करीब जाकर बोली। अरहम परी गुल की बात पर मुस्कुरा दिया। गुल, तुम्हें क्या लगता है मैं शहर में रहता हूँ, मुझे यहाँ की खबर नहीं? शाहनवाज कितना अच्छा है या नहीं, मुझसे अच्छी तरह तुम जानती हो। शाहनवाज तो अपने घर की मुलाजमाओं को नहीं छोड़ता। इसके लिए तो सिर्फ औरत होनी चाहिए, खूबसूरत हो या, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरहम तंसिया मुस्कुराया। अरहम की बात पर परी गुल ने नज़रें झुकाई। वो सब जानती थी, मगर हमेशा फरिश्ते को ही सब्र करने को कहती, उल्टा इसे बाँझ होने का ताना देकर खामोश करवा देती। अरहम की बात सुनते फरिश्ते के लबों से सिसकियाँ बरामद हुई। ये भी जानता हूँ, तुम ये भी जानती हो, मगर चुप रहा करो। अपनी बहन परीज़े की वजह से, तुमसे मोहब्बत की वजह से। जानता था कि तुम कभी इस बात को हरगिज़ नहीं मानोगी, उल्टा मुझे गलत कहोगी। मैं गलत था, मेरी नरमी की वजह से तुम आज इतनी शेर हो गई। आज तुम्हारे हाथ मेरे गिरेबान तक आ गए।
ارحم کی بات پر مردان خانے میں سب کو سانپ سونگ گیا۔ برکت خان اپنے بیٹوں کی حرکتوں سے واقف تھے، وہ آج اس تماشے پر خوش نہیں تھے۔ انہیں پری گل کے جرگے کے درمیان آنے پر بھی کافی غصہ تھا۔ وہ شاہ نواز کو بھی جانتے تھے اور فرشتے کو دم پر بھی اکڑ رہا تھا۔ جو بھی تھا، خود اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اب پری گل کے باپ ہونے کی حیثیت سے ارحم کی دوسری شادی کو روکنا تھا۔ وہ کسی بھی صورت ارحم پر دباؤ ڈال کر یہ شادی روکنا چاہتے تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ ارحم نے دوسری شادی کر لی تو پری گل اور شاہ نواز فرشتے کو کسی بھی صورت خوش رہنے نہیں دے گا۔ سمیع اللہ خان، اربند خان، درید خان فی الوقت خاموش تھے۔ ارحم نے انہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان کے نزدیک اگر ارحم خان زادہ نے شادی کرنی تھی تو کرتا، اس طرح بغیر نکاح کے اس لڑکی کی راتیں گزارنا یا پھر نکاح کے بغیر حویلی میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ خان تم بات مت بدلو، تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ پری گل چیخی۔ گل نہیں کروں گا، تمہاری قسم کھاتا ہوں، پریزے کی قسم کھاتا ہوں، اس سے شادی تو دور کی بات ہے، اس کی میں شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ ارحم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو اشتعال پر قابو پا رہا تھا۔ آج وجہ اس کی بیٹی اور بہن تھی، بیوی تو شاید اس کی رہی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اس پر یقین نہیں کر رہی تھی، بلکہ آنکھوں میں نفرت کے لیے کھڑی چیخ رہی تھی۔ ارحم خان زادہ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم جھوٹی قسمیں کھائے ہم سب یقین اگر ایسی بات ہے تو تم اس لڑکی کو بھی اور اسی وقت کسی سے شادی کرواؤ تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ برکت خان نے غصے سے اپنا فیصلہ سنایا۔ بس برکت خان، تمہارا ہمت بھی کیسے یہ ہوا بات کرنے کا؟ وہ عورت ہے کوئی بے جان چیز یا بھیڑ بکری نہیں ہے، تم لوگوں کو یقین دکھانے کے لیے ہم اس کا نکاح کسی سے بھی کر دیں۔ وہ بچی اب ہماری پناہ میں ہے، اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ داجی اپنا ہاتھ اٹھاتے گرجے تھے۔ اگر ایسی بات ہے داجی تو ہم فرشتے کو طلاق دے دے گا، شاہ نواز نے دھمکاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ آخر ان کی بانجھ بیٹی کو وہ صرف اس لیے برداشت کرتے، اس بانجھ کو برداشت کرنے کی صورت میں ارحم اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ آج ارحم خان زادہ کو جھکانے ہی تو آیا تھا، اس کی سرداری چھین کر۔ تم ہمارے سامنے ایسے بات کرتے ہو، ہم تمہارا منہ توڑ دے گا۔ فرشتے، ہماری بچی ہے، لاوارث نہیں ہے، تم اسے یوں چھوڑ دو گے؟ تم نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ تمہیں زندہ سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ اربند خان نے آگے بڑھ کے شاہ نواز کا گریبان پکڑا۔ داجی اور برکت خان نے آگے بڑھ کر اربند خان کے ہاتھوں شاہ نواز کا گریبان چھڑوایا۔ ارحم یہ سب دیکھتا غصے سے مردان خانے سے نکلتا زنان خانے کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ مہمان خانے کی طرف تھا۔ امینہ خانم اور زرینہ خانم ارحم کو تیش و اشتعال سے مہمان خانے کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کے پیچھے گئیں۔ ارحم خان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے بہت تیز بخار ہے، وہ بیچارہ بخار میں پھونک رہا ہے، امینہ خانم نے کہا۔ ارحم خان زادہ کا غصے اور اشتعال سے لہو چھلک رہا تھا۔ مردان خانے کی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی۔ ارحم سب کی باتوں کو اگنور کرتا دھاڑتے دروازہ کھولا اندر داخل ہوا۔ عشق بیڈ پر لیٹی اٹھ بیٹھی، سہم کر ارحم خان زادہ کو دیکھنے لگی جو خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا رات کو اس کے ساتھ تحفظ محسوس کر رہی تھی، آج اتنی اس سے دہشت کھا رہی تھی۔ وہ جتنا کل رات اس کے لیے نرم تھا، آج اتنا اس کے لیے غضبناک تھا۔ عشق کو ارحم خان زادہ سے خوف محسوس ہوا، بے تحاشا خوف۔ وہ اب یہاں سے جانا چاہتی تھی، ہر حال میں جانا چاہتی تھی۔ اس کا ننھا سا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اب یہ حویلی اس کے لیے گہرا کنواں ثابت ہوئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسی آنکھیں کہیں نہیں دیکھی تھی، اس سے تو کبھی کسی کی اونچی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ آج زندگی میں کیا کیا روپ دکھائے۔ وہ کرب سے اپنی آنکھیں میچ کی۔ اس نے ابھی تک ارحم کو کوٹ پہنا ہوا تھا، وہ کوٹ کو خود کو لپیٹے خود سسک رہی تھی۔ ارحم نے آگے بڑھتے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچا تو بیڈ سے نیچے آ گری۔ زمین پر اونتے منہ گرتے اس نے رخ پلٹ کر ارحم کو دیکھا جو چٹانوں کی سختی سے دیکھ رہا تھا۔ عشق کا پورا بدن لرز رہا تھا، اعصاب ساکت ہو رہے تھے۔ امینہ خانم نے ارحم کو روکنا چاہا مگر اس کے ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ خبردار مورے، کوئی بیچ میں آئے گا ورنہ آج میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ ارحم خان زادہ کی سر دہشت ناک گونجی تو عشق کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ امینہ خانم دہل کر وہیں رک گئی۔ ارحم کو بہت غصہ آیا، جب آتا ہے تو اس سے زیادہ بے رحم کوئی نہیں ہوتا۔ انہیں اس معصوم سی حسن رکھنے والی لڑکی پر غصے کے ساتھ ترس بھی آیا۔ امینہ خانم کو ارحم پر پورا یقین تھا، وہ انہیں خود اس لڑکی پر بہت غصہ تھا مگر اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں رحم آ گیا۔ ارحم اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا، اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے کو ہوتی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارحم چیخا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ اسے ارحم سے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی۔ ارحم خان زادے نے اس کے قریب ہوتے اس کے بالوں کو پکڑ کر اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس کی گردن کو جھٹکا دیا تو عشق کی چیخیں
اس کے منہ سے دب گئیں۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ چیخ بھی نہ سکی۔ امینہ خانم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہا ہے تم؟ ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ امینہ خانم نے صدمے کی کیفیت میں کہا، انہیں ارحم سے اس بات کی امید نہ تھی۔ یہ عورت نہیں، عورت کے نام پر دھبا۔ ارحم اسے دیکھتا نفرت سے پکارا۔ وہ بلک بلک رو پڑی۔ ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ وہ لرزتی ارحم کے سامنے کھڑی ہوئی۔ شکن زدہ لباس بدن پر، ارحم کا کوٹ بکھرے بال، بخار کی شدت، سرخ چہرہ، گلابی ہوتی آنکھیں، وہ سرخ یاقوتی لب جو بری طرح لرز رہے تھے۔ امینہ خانم نے اس کے دہتے روپ سے نظریں چرائیں۔ پتہ نہیں ایسی کیا مجبوری تھی جو اس لڑکی نے ایسا کیا، امینہ خانم سوچ رہی۔ ارحم سے اسے بازو سے پکڑتے مردان خانے کی طرف بڑھا۔ اس کی سخت انگلیاں اس کے بازو میں گھڑی تھیں۔ وہ صرف ارحم کے ساتھ گھسیٹتے جا رہی تھی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارحم نے مردان خانے میں داخل ہوتے اسے زمین پر پھینکا، سب کے قدموں میں جا گری۔ داجی آپ اس کی کسی سے بھی شادی کروا دیں، اسے یہاں سے چلتا کرے، ارحم غصے سے چیخا۔ عشق زمین پر اوندھے منہ گرتی سسک اٹھی۔ اتنی ذلت آج تک اس نے محسوس نہیں کی تھی جتنی سے آج محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے مردوں کے درمیان وہ ان کے قدموں کی دھول بنی ہوئی تھی جیسے۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے سہارے اٹھ سکے۔ ارحم یہ کیا طریقہ ہے؟ داجی غصے سے گرجے۔ اربد خان نے ارحم کو غسیلی نظروں سے دیکھتے عشق کو زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ وہ اربد خان کے سہارے سے اٹھتی کانپتی کھڑی ہوئی۔ اربد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایک عورت تھی۔ ارحم کا یہ سلوک انہیں بہت ناگوار گزرا۔ اپنی غلطی چھپانے کا وہ اس لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا۔ انہیں اپنے بھتیجے پر یقین نہیں آ رہا تھا جو پہلے اسلام آباد میں یاشی کرتا رہا، اب اپنی بہن اور بچی کی وجہ سے سب ڈرامہ کر رہا تھا۔ سب کے ساتھ اربد کو بھی ارحم پر یقین نہیں تھا۔ عشق کے وجود پر اس کا کوٹ عشق کی بے گناہی ثابت کر رہا تھا۔ اگر ارحم کو ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ عشق کا وجود پر اس کا کوٹ سب کی نظروں میں مشکوک بنا ہے تو عشق کے بدن سے اپنا کوٹ کب کا اتار چکا ہوتا۔ شاہ نواز نے عشق کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا عشق پر دل آ چکا تھا۔ اتنا مکمل اور ڈرا سہما سا حسن کہاں دیکھا تھا۔ داجی اگر آپ سب چاہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے تو ارحم لالا اس لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق سے انکار کر رہا ہے تو ہم اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ فرشتے بانچ ہے، یہ بات سب جانتا ہے، ہماری دوسری شادی کرنا جائز ہے۔ اس لڑکی سے ہم نکاح کرے گا اور فرشتے کو بھی ہم سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ اس لڑکی سے ہمیں اولاد مل جائے گا اور فرشتے کو ماں بننے کا سکھ۔ شاہ نواز عشق کی گہری نظروں سے دیکھتا وہ بولا۔ شاہ نواز کی بات پر عشق نے خوفزدہ ہوتے شاہ نواز کو دیکھا، جس کی گھنی مونچھیں، سخت قسم کا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ سب سے پہلے وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عشق نے ارحم کے کوٹ کے دونوں ہاتھوں سے جکڑتے اچھی طرح خود پر لپیٹا۔ داجی نے اس کی بات پر اپنا غصہ مشکل سے ضبط کیا۔ شاہ نواز خان، یہ لڑکی اب ہماری ذمہ داری ہے، اگر اس کا ارحم کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ داجی گرجدار آواز کے ساتھ بولے۔ داجی اپنی بات پر تو آیا تو کیسے آپ کو تکلیف ہوئی؟ شاہ نواز کا حق ہے دوسری شادی کرنا۔ اس لڑکی کو تو لگتا ہے کہ شادی شدہ مرد پسند ہے، خان سے نکاح کرنے یہاں تک آ سکتا ہے تو شاہ نواز میں کیا برائی ہے؟ تو پھر داجی آپ اس لڑکی کو ادھر رکھ کر خان کی رکھیل بنانا چاہتا ہے؟ پری گل کی بات پر سب کے رنگ سرخ پڑ گئے۔ سمیع اللہ، اربد خان، درید خان کو ایک بات کا یقین ہوا کہ ارحم نے پری گل کو بہت زیادہ سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اسے پری گل جیسی عورت کی لگام کھینچ کر رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس لمحے کمرے میں بھاری تھپڑ کی آواز گونجی۔ پری گل لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر جا گری۔ وہ گال ہاتھ پر رکھے نم آنکھوں سے بے یقینی سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم! شاہ نواز غصے سے چیخا۔ عشق کی حالت پھر سے خراب ہو چکی تھی۔ وہ شدید کانپ رہی تھی۔ اربد خان نے درخشاں کو زنان خانے سے بلوا کر عشق کو وہاں سے لے جانے کو کہا۔ آواز نیچے، ورنہ تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کے کھینچ لوں گا۔ بھولو مت تو میری حویلی میری زمین پر کھڑے ہو، ورنہ تمہاری اوقات میرے سامنے کچھ نہیں۔ میرے سامنے بھی کھڑی ہونے کی تمہاری اوقات نہیں، جانتے ہو نا میری پاور کو۔ تم میری بہن کے شوہر، اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لیتا۔ ارحم غصے سے گرجا تو زنان خانے میں ارحم کی گرج اٹھی۔ درخشاں کے سہارے مہمان خانے کی طرف جاتی عشق ایک بار پھر سے زمین بوس ہوتی اپنے حواس کو بیٹھی۔ شاہ نواز کا چہرہ توہین اور احساس سے سرخ پڑا۔ اس کی اس حویلی میں ہمیشہ عزت ہوتی تھی۔ داجی سب فرشتے کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ آج اس کے سامنے اس کی بہن پر ہاتھ اٹھایا اور اس پر ارحم ایسے چلایا جیسے وہ توہین و خجالت کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ کچھ سمجھنا ہے کہ ارحم کی طرف بڑھتے اس کا گریبان دبوچ گیا۔ ارحم نے اپنا گریبان چھڑواتے شاہ نواز کو ایک مکہ مارا۔ شاہ نواز کے ناک سے بل بل خون بہنا شروع ہو گیا۔ سمیع اللہ اور برکت خان ان دونوں کے بیچ میں آئے۔
داجی کے احترام میں ارحم خاموش ہو کر پیچھے ہو گیا۔ شاہ نواز اپنے ناک سے خون صاف کرتا ہوا مگر فرشتے پر اپنی غضبناک نگاہ ڈالنا نہ بھولا۔ وہ ارحم خان زادہ کے ہاتھوں بے عزتی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرشتے جیسی بانجھ عورت کسی بھی صورت قبول نہیں تھی۔ مردان خانے کا ماحول بہت سرد ہو چکا تھا۔ سمیع اللہ خان، برکت خان بہت پریشان تھے۔ وہ لوگ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے تھے کہ سمیع اللہ خان کی پوتی فرشتے کی زندگی کا سوال تھا، برکت خان کی بیٹی پری گل کی زندگی کا سوال تھا۔ بات ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ پری گل ارحم خان کی طرف بڑھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اس لڑکی کے لیے ہم پر اور ہمارا لالا پر ہاتھ اٹھا کر حساب دینا پڑے گا۔ پری گل کی بات پر ارحم اس کے قریب ہوا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو یہاں نکاح کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اب میں تمہاری نظروں کے سامنے سے شادی بھی کروں گا۔ جو کرنا ہے کر لو۔ ارحم پری گل کو دیکھتا غصے سے کرایا۔ پری گل ارحم کی بات پر غم و غصے سے پاگل ہو گئی۔ ٹھیک ہے خان، تم نے شادی کرنا ہے تو کرو، پہلے ہمیں طلاق دو۔ اگر تمہیں غیرت ہے ہم کو طلاق دو خان۔ پری گل کی بات پر ارحم کا رنگ اب غضبناک ہوا تھا۔ ارحم غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچے رخ پلٹ گیا۔ پری گل یہاں سے جاؤ، تم ہم بات کر رہا ہے۔ برکت خان غصے سے بولا۔ میں اپنے ہوش و حواس سے فرشتے کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شاہ نواز ایک ایک لفظ چباتا وہاں سے چلا گیا۔ سب بے یقینی سے وہاں کھڑے تھے۔ فرشتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ امینہ خانم فرشتے کو وہاں سے لے گئی۔ برکت خان ارحم کی طرف بڑھے۔ ارحم بیٹا، جو کچھ ہوا وہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں ان سب کی معافی مانگتا ہوں۔ میں پری گل کو طلاق دیتا ہوں، میں پری گل کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ارحم کی سرد آواز گونجی۔ پری گل کے قدم لڑکھڑا گئے۔ مردان خانے میں اب قیامت سی برپا تھی۔ سب پتھر بنے کھڑے تھے۔ یکدم دل نواز خان نے ارحم خان زادہ پر فائر کرنے کے لیے بندوق اٹھائی۔ برکت خان نے دل نواز سے بندوق لے کر پھینک دی۔ وہ دل نواز کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ پری گل پریزے کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔